غربت کی دنیا۔ ایک سال اس نے ایسے ہی نکال دیا۔ جب نکاح کا نام لینے لگتی ناراض ہو جاتا۔ اس نے مجھے باندھی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ وہ 1 ماہ تک گھر نہ آیا۔ تنہائی اور خوف سے میں مرنے لگی۔ اس کے انتظار میں پریشان تھی کہ ایک دن چند آدمی آئے اور فلیٹ خالی کرنے کو کہا۔ میں نے کہا میرے شوہر فیروز آ جائیں تو ان سے بات کرنا۔ وہ بولے وہ تو فراڈ کے کیس میں گرفتار ہو چکا ہے، ہم نے اس سے بات کی ہے، اسی نے کہا ہے کہ تم اپنا فلیٹ اس عورت سے خالی کروا لو، وہ میری بیوی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا انسان اتنے بھی بے رحم ہو سکتے ہیں؟ میں نے سوچا ہاں، اتنے بھی بے رحم ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی تو اتنی بے رحم ہو گئی تھی۔ غیاث جیسے شریف آدمی کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے پر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ دولت کے پیچھے زندگی برباد کر لی۔ میں ان مرتبوں سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ سوچا یہ بے عزتی کر دیں گے۔ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور ماں کے گھر آ گئی۔ ماں کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ میں نے غیاث کا گھر کیوں چھوڑا، جبکہ وہ غریب ہماری تمام ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ ماں مجھ سے بہت ناراض تھی، مگر جب میں روتی ہوئی اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ لیکن بہن بھائی تو ماں نہیں ہو سکتے، وہ بڑے اور سیانے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور دھتکار دیا، کہا کہ تم بد کردار ہو، تم جیسی بد کردار کو ہم گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، تمہاری وجہ سے ہمیں زمانے کی باتیں سننی پڑے گی۔ اب تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہاری خاطر یہ گھر، یہ محلہ چھوڑ دیں؟ غیاث بھائی یہاں آ کر تاڑے مار مار کر رو کر گئے ہیں۔ سارے محلے نے تمہاری بے وفائی کی روادات سنی ہے۔ جب ماں بہنیں گھر گھر کا کام کرتی تھی تب کوٹھیوں والے ہم کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اب ہمارے پاس کھانے کو سب کچھ ہے، ہم پکے گھر میں رہتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں منہ نہیں لگاتے ہیں۔ بڑی ماں ٹکر ٹکر کر مجھے دیکھتی رہی اور بھائیوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے کپڑوں کی گٹھی بھی انہوں نے اٹھا کر سڑک پر پھینک دی۔ خدا نے غیاث جیسا اچھا شوہر دے کر ایک بار مجھے سنبھلنے کا موقع دیا تھا، اور میں نے اس کو گنوا دیا۔ اب میں نفرتوں اور ٹھوکروں کے ہی لائق تھی۔ پھر بھی کوئی دروازے نہ کھلا دیکھ کر میں سوتن کے گھر چلی گئی۔ غیاث نے مجھے قبول نہ کیا، کیونکہ اس کے گھر پر اب میرا کوئی حق نہ تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہی دے دو۔ غیاث نے جواب دیا تیری جیسی عورت اس کو کیوں کر پالے گی، تیرا تو اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوتن نے پھر بھی ترس کیا اور بیٹا میری گود میں دے دیا۔ وہ پاؤں پاؤں چلتا میرے پاس آیا۔ مجھے پہلی بار اپنے مجرم ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ وہ مجھے اجنبیت سے تکتا رہا، پھر دوڑ کر میری سوتن کے پاس چلا گیا اور اس کے گلے سے چمٹ گیا۔ اس نے مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میری سوتن نے غیاث سے کہا اس کو سر چھپانے کی جگہ دے دو، طلاق دے چکے ہو، اب کیوں کر اسے رکھ سکتا ہوں۔ میں روتی ہوئی مایوس وہاں سے نکل آئی۔ آخری در بیگم آصف کا تھا۔ وہاں وہ ناگ رہتا تھا جس نے پہلی بار مجھے ڈسنے کی کوشش کی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا۔ واصف صاحب نے بتایا کہ بیگم کی وفات ہو چکی ہے۔
میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ عارف اپنی بیوی کے ساتھ دبئی ہوتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ اگر تو اکیلا ہے اور تم میری بیٹی جیسی ہو، لیکن کیا تم یہاں رہ پاؤ گی؟ انہوں نے ایک دوست کے گھر مجھے ملازمہ لکھوا دیا، جن کی ماں کو فالج ہو گیا تھا۔ ان کو اس بیماری کے لیے مستقل خدمت گار کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے رہے، فالج کی مریضہ بھی وفات پا گئی، مگر ان گھر والوں نے مجھے نہیں نکالا، اپنا سرونٹ کوارٹر رہنے کو دے دیا۔ مجھے شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ ان کی برسوں خدمت کر کے دو وقت کی روٹی کھاتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن میرا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ الیاس فوت ہو چکے تھے اور بیٹے کو میری سوتن نے بھیجا تھا۔ الیاس پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگ گیا تھا۔ میری سوتن کو میری مصیبتوں اور الام کا پتہ تھا۔ بیٹے کی وجہ سے میری خبر رکھتی تھی۔ وہی ایک دن بیٹے کے ساتھ آئی اور میرا سامان اٹھوا کر مجھے گھر لے آئی۔ یوں اس خاندانی اور شریف عورت کی وجہ سے مجھے کھویا ہوا گھر مل گیا۔ آج بڑھاپے میں سکون سے بیٹے کے پاس رہ رہی ہوں۔ میرے بھائی بہن تو مجھ سے نہیں ملتے، مگر بوڑھی ماں ملنے آ جاتی ہے۔ یہ شریف انسان تھے، تبھی ان کے خون نے مجھ سے وفا کی اور اس عظیم عورت کے قدموں میں بیٹھتی ہوں جس کو لوگ میری سوتن کہتے ہیں۔ وہ مرحوم غیاث کی سگی غمزاد ہے۔ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتی تو آج میں سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔